دستار باندھے ہوئے کعبہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اس دنیا کے اندر کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر انسانوں کی جو پیدائش ہوئی ہے، انسان جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا، اپنی عبادت کے لیے، اور ان میں کچھ چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں کا چھوڑنے کا حکم دیا. اب یہی ہمارا امتحان ہو گیا کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم کس کو کرتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کو ہی بتلا دیا کہ اگر تم ان باتوں کو مان کر زندگی گزارو گے جن کو کرنے کے لیے میں نے کہا اور جن کو چھوڑنے کے لیے میں نے کہا، اگر اس کے اعتبار سے تم زندگی گزارو گے تو پھر آخرت میں تمہیں اپنے مہمان خانہ یعنی جنت میں جگہ دوں گا. اور اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نافرمانی کر کے زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت ہم سب سے ناراض ہوں گے اور اس ناراضگی کے وجہ سے اپنے قید خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ان باتوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جو اپنے قوم کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ بات سمجھاتے رہے اور بتلاتے رہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بنائی کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں بنائی چھوڑنے کے لیے، اور اختیار ہم کو دے دیا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس سے میں راضی اور خوش ہوتا ہوں اور اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور اب تمہیں دیکھنا ہے کہ کون چیز کو چنتے ہو، کس عمل کو کرتے ہو. ہر نبی یہ بات سمجھاتے رہے اور بتلاتے رہے. آخری میں ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو سمجھایا، بتلایا اور سکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں بہت ساری باتوں کو بتلایا، سکھایا اور سمجھایا، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اخلاق ہمارے صحیح ہوں. یعنی ہم اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو اپنایا اور اس پر عمل کر کے امت کو بتلایا اور سکھایا اور سمجھایا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، کسی کے اوپر اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، کوئی ناموافق حالت پیش آ جائے، تو شریعت نے، اپنے اسلام نے یہ حکم دیا کہ جیسا اس نے تمہارے اوپر کیا اتنا تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو. مثلا کسی نے کسی کو مارا تو بدلہ لینا جائز ہے، اسی کے موافق اتنا ہی اس کو مار سکتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے مارا، کسی نے ظلم و زیادتی کی، آپ کو ناموافق چیز پیش آ گئی، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. یہ بھی شریعت نے سکھایا. اور سب سے اعلیٰ اور اہم اخلاق کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، آپ کے اوپر ناموافق حالات کسی کے طرف سے پیش آ گئے، تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دعائیں بھی دی جائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، تیسرا یہ ہے کہ آپ معاف بھی کریں اور معاف کرنے کے بعد اس کو دعائیں بھی دیں. یہ ہے اخلاق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ، اور اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے جب ناموافق حالات پیش آئے اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا اور صرف معافی نہیں کیا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دی. ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے اور جب دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا، تو سب سے پہلے ان کے گھر کے لوگ دشمن ہو گئے، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار کے لوگ دشمن ہو گئے. دھیرے دھیرے کرتے پورے مکہ کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو سمجھاتے رہے، سکھلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دین کی بات بتلاتے رہے. لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد طائف گئے. مکہ سے کچھ دور پر ایک علاقہ ہے طائف. سوچے کہ جب مکہ میں رہ کر لوگ ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، کچھ ایک آدھ لوگ ماننے والے تھے. طائف جب گئے تو طائف میں جا کر انہوں نے سوچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہاں کے سرداروں سے میں ملاقات کروں. جو یہاں قبیلے کے جو سردار لوگ ہیں، جب سردار لوگ میری بات مان لیں گے تو پھر جو قبیلے کے اور لوگ ہیں وہ تو آسانی سے میری بات مان لیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ بہترین سیاسی مثال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر گئے تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ محلے کے جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے ان کو سمجھا دیتے، چلے آتے. نہیں، انہوں نے سوچا کہ جو
علاقے کے بڑے لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, ان کو میں بات اپنی پہنچا دوں, اگر وہ مان گئے تو جو اور لوگ ہیں وہ تو آسانی سے مان جائیں گے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, وہاں 3 قبیلے تھے مشہور, اور تینوں کے سرداروں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, لیکن ان لوگوں نے ماننے اور سننے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے کر وہاں سے بھگا دیا. اور بھگایا ہی نہیں, بلکہ وہاں کے جو بدماش قسم کے لڑکے تھے, بدماش قسم کے نوجوان تھے, ان کو ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور پیچھے سے پتھر مارو ان کو. ایک تو نہ سننا وہ تو الگ بات, لیکن نہ سننے کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محلے کے بدماش لڑکوں کو لگا دیا کہ جاؤ ان کو پتھر مارو. تو ان بچوں نے, ان نوجوان بدماش لڑکوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ سر سے خون بہ بہ کے سر پھٹ کے نیچے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا جو پہن رکھا تھا, جوتے کے اندر خون بھر گیا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ واقعہ سنا دینا کتنا آسان لگتا ہے کہ سر پھٹ گیا, خون بھر گیا. ذرا اپنے اوپر کوئی یہ واقعہ کر کے دیکھے کہ ایک بار سر پھٹتا ہے تو 3 دن آدمی بیمار رہتا ہے, 2-3 ٹاکا لگ جاتا ہے تو کئی دن تک آدمی بچا کے رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگے کہ سر پھٹا, جسم لہو لہان ہونے کے ساتھ ساتھ خون بہتے بہتے نیچے تک آ کر ان کے جوتے بھر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گر جاتے تھے تو پھر وہ نوجوان لڑکے جو بدماش لڑکے تھے ان کو اٹھاتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے. اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد, اتنی مصیبت جھیلنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اللہ رب العزت کو جلال آیا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. چونکہ طائف کا جو علاقہ ہے اس کی آبادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے, اس علاقے کے ادھر بھی پہاڑ اور اس علاقے ادھر بھی پہاڑ, بیچ میں طائف کی آبادی ہے. اب تو خیر آبادی بڑھ گئی, چاروں طرف آبادی ہو گئی ہے. اس وقت جو آبادی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو یوں ملا دیا جائے اور پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا جائے. تو شریعت کے لحاظ سے بدلہ لینا جائز تھا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جتنا انہوں نے مجھے تکلیف دیا ہے تم بھی ان کو تکلیف دے دو, جائز ہے شریعت میں. شریعت نے کہا ہے اگر تمہارے اوپر کوئی کچھ کرتا ہے تو اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو. دوسرا طریقہ کیا میں نے بتلایا کہ دوسرا شریعت نے کہا ہے اگر تمہیں کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی کچھ کرتا ہے تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دعائیں بھی دو اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے آپشن کو اپنایا اور اس اخلاق حسنہ کو اپنایا. جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف نہیں کیا, معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دعائیں بھی دی کہ نہیں چھوڑ دو, ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی. اور بھی دعا کے الفاظ منقول ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ایسے حالات اور ایسے واقعات ہونے کے باوجود جہاں جائز تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے, جائز ہے کہ آپ معاف بھی کر دیجئے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے آپشن کو اپنایا, اس تیسرے طریقے کو اپنایا کہ ہم نے معاف بھی کیا اور ان کو دعائیں بھی دی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم بھی انہی کی امتی ہیں, ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کوئی ناموافق حالات پیش آ جائے تو جائز ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. جتنا ہمارے کسی نے کسی گالی دی, کسی نے کسی کو مارا, اتنا ہی آپ بھی کر لیجئے, گنجائش ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اس سے اعلیٰ طریقہ کیا تھا کہ آپ معاف کر دیجئے. اس سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو معاف بھی کر دیجئے, اس کو دعائیں بھی دیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور ایک ہی واقعہ نہیں ہے, کئی سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایسے حالات میں, سخت ترین حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کیا امت کے لیے کہ دیکھو میں تمہارا نبی ہوں, میں ایسے حالات میں رہ کر انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں دے سکتا ہوں, تو تم بھی یہ کر سکتے ہو. ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
जब मक्का से मदीना हिजरत करके जाने से पहले कुछ दिन पहले काबा शरीफ में गए, वहां पर हरम में, और चूंकि जो काबा है, काला वाला जो एरिया है, उस वक्त भी उसमें दरवाज़ा था और ताला लगा रहता था। हुजूर पाक सल्लम ने जो उसके निगहबान थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन। उनसे कहा कि उस्मान चाबी दे दो काबे की, मैं उसके अंदर कुछ नमाजें पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि काफिर थे, अभी तक ईमान लेकर नहीं आए थे वो। उन्होंने मना करे, नहीं, मैं आपको चाबी नहीं देने वाला हूं। हुजूर पाक सल्लम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जहां तुम हो वहां मैं रहूंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। ये बात हुई। उसके बाद हुजूर पाक सल्लम कुछ दिनों के बाद हिजरत करके मदीना चले गए। मदीना जाने के बाद फिर फतह मक्का का वाकया पेश आया, यानी पूरे मक्का के अंदर इस्लाम फैल गया और वह हुजूर पाक सल्लम के कंट्रोल में आ गया। तो हुजूर पाक सल्लम के पास काबे की चाबी आई 10 सालों के बाद, तकरीबन कई सालों के बाद यह वाकया जो हुआ कि चाबी हुजूर पाक सल्लम को उन्होंने नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लम मदीना गए, मदीना में इस्लाम फैला। फिर उसके बाद जब मक्का आए तो मक्का में इस्लाम फैल गया, सारे लोग ईमान कबूल कर लिए। वो साहब भी जिन्होंने चाबी नहीं दिया था, जिनका नाम उस्मान था, उस्मान बिन मज़ऊन, वो भी इस्लाम कबूल कर लिए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चाबी दे दी गई कि अल्लाह के रसूल, अब ये आपके कब्जे में है, आप जिसके हवाले ये चाबी कर दें काबे की। अब सारे लोग इधर उधर देख रहे हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज्यादा चाहते हैं। सब लोग कोई गर्दन यूं कर रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे ऊपर नजर पड़ जाए और चाबी हमको पकड़ा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को बुलाया। उस्मान, वो दिन याद है तुमको कि जब मैंने तुमसे चाबी मांगा था तो तुमने हमें नहीं दिया था, लेकिन हमने तुमको माफ किया, और ये लो चाबी, फिर हम तुम्हारे ही हवाले चाबी करते हैं। और उन्हीं के वो चाबी सौंप दिया। और उलमा ने किताबों में लिखा है कि आज भी काबे के चाबी जिस खानदान के पास है, जो लोग रखते हैं, वो वही खानदान आज तक चला हुआ आ रहा है, और क़यामत तक वो चाबी रखने की उन्हीं खानदान में चलता रहेगा। तो हुजूर पाक सल्लम अगर बदला लेना चाहते तो बोले कि तुमको तो मैं हरगिज नहीं दूंगा, तुमने तो हमको चाबी नहीं दिया था ना, तुमको नहीं दूंगा मैं। लेकिन हुजूर पाक सल्लम ने, हालांकि वो बदला लेना चाहते तो बदला लेना जायज है, जितना कुछ करे आप उतना कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लम ने उनको माफ किया। माफ करने के साथ साथ दुआएं दी और चाबी उनके हवाले कर दिया। यह है इखलाक का एक पहलू, जो आला इखलाक है, जिसको हुजूर पाक सल्लम ने अपनाया। और ऐसे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक और वाकया पेश आया। मुनाफिकों के एक सरदार था मदीना में, अब्दुल्ला इब्ने उबई। मुनाफिक कहा जाता है कि जो जाहिर में अपने आप को मुसलमान हो लेकिन अंदर से ईमान वाला ना हो। और मुनाफिकों ने बहुत तकलीफें दी मुसलमानों को, तरह तरह साजिश करते थे, साथ में रहकर साथ रहते थे, लेकिन दुश्मनों जाके भेज दे देते थे। साथ रहते थे और दुश्मनों की मुखबिरी करते थे कि ये ऐसे प्लानिंग चल रही है मदीने में, हुजूर पाक सल्लम ऐसे करने वाले हैं। कई दफा तो ऐसा हुआ कि हुजूर पाक सल्लम के साथ जंग के लिए साथ में निकले वो लोग। असल में मुआहदा हुआ था, जो मदीने का दराफ में यहूदी थे, कि तुम हमारे साथ रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। यहूदियों से मुआहदा हुआ, लेकिन इसके बाद भी वो लोग हुजूर पाक सल्लम के साथ कई मरतबा जंग में निकले। जंग में निकलने के बाद बीच रास्ते से वापस भागा कि नहीं हम थोड़ा सा जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते, आप जाइए। ऐसे ऐसे धोखाबाजी करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जैसे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो जहन्नम जो है वो कई उसमें कैटेगरी है, कई तबके हैं। जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि सबसे निचले तबके में, सबसे खतरनाक कैटेगरी में मुनाफिकों को रखा जाएगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने सख्त उनसे नाराज। ऊपर से मुसलमान, नमाज भी पढ़ते थे, पास खाते भी थे, उठते थे, बैठते थे, लेकिन अंदर से इस्लाम कबूल नहीं। तो उन्हीं मुनाफिकों को एक सरदार था, अब्दुल्ला इब्ने उबई। सब लोग सहाबा जानते थे कि इसने कैसी कैसी साजिश चली है, कैसी कैसी हुजूर पाक सल्लम के खिलाफ काम किया है। लेकिन
ان کے جو لڑکے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ سچے پکے مسلمان, سچے پکے ایمان والے. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آ کے کہا, عبداللہ بن ابی کے لڑکے جو ایمان والے تھے, صحابی تھے, کہ اللہ کے رسول اب چلیے جنازہ پڑھا دیجئے میرے ابو کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرا دشمن ہے, میں کیوں اس کا جنازہ پڑھاؤں. اس نے تو پورا زندگی اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, میرے خلاف سخت کام کیا ہے اور کیسی کئی سازشیں کی ہیں, لیکن نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اس منافق کی جو منافقوں کا سردار تھا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سب سے جہنم کے نچلا طبقہ ملے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کھینچنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کتنا سخت دشمن تھا مسلمانوں کے خلاف, کیسی کیسی سازشیں کی ہیں, آپ اس کا جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور ایک آیت پہلے اس کی انتقال سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اگر آپ منافقوں کے بارے میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنے سخت ناراض ہے منافقوں سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت یاد دلائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کہا ہے نا, میں 70 مرتبہ زیادہ استغفار کر لوں گا اس کے لیے. اتنے سخت دشمنی کے باوجود اللہ کے رسول اس کے لیے مغفرت دعا کرنے کے لیے تیار اور نماز جنازہ پڑھا دیے. لیکن اس کے بعد پھر آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرٍ, کہ اللہ کے رسول آج کے بعد آپ کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھائیں نہ کسی منافق کی قبر پر جائیں. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اتنا سخت منافق ہونے کے باوجود, دشمن ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی, شاید ان کی مغفرت ہو جائے. تو یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین مثال ہے جو میں نے 3 واقعہ سنایا. اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں, ایک یہ ہے کہ بدلہ لے لیں, ایک یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو انہوں نے اپنایا. اللہ رب العزت